بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکن نمبر 32 کی آیت نمبر 247 ہے، 247۔ اس لیے دو دروس میں ہم نے اس سے پہلے آیت کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ چونکہ وہ موضوع، وہ عنوان جو اس سے پہلے کی آیت میں موجود ہے، اسی عنوان کو اس آیت میں بھی جاری رکھا گیا ہے، اور آگے بھی یہی عنوان جاری رہے گا۔ اس اعتبار سے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آئیے پچھلی آیت کا ایک مختصر سا ترجمہ دیکھ لیں، تاکہ یاد دہانی کے طور پر ہمیں آج کی اس کڑی سے اس کڑی کو جوڑنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا پچھلی آیت میں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بنو اسرائیل کے چند اشراف نے، بنو اسرائیل کے برسر آوردہ اشخاص نے اپنے وقت کے نبی سے یہ مطالبہ کیا، قالوا للنبی اللہم ابعث لنا ملکا، کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کے ہمراہ ہو کر جہاد کر سکیں، قتال کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ تو اس نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ کہے ایسا تو نہیں کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو کہ ایک بادشاہ مقرر کر دو، اس کے ہمراہ ہم جہاد کریں، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، حالانکہ اب تک فرض نہیں ہے، لڑائی تم پر فرض نہیں کی گئی ہے، اور فرض کر دی جائے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ تم لڑو ہی نہیں، لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔
قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. اس نبی کے اس پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے. قد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم تو ہمارے گھروں سے نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے. ابنائنا، اور ہمارے بچوں سے ہم دور کر دیے گئے، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، ہماری اولاد ہم سے چھین لی گئی. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا، سب کے سب نے منہ پھیر لیا اللہ کے اس حکم سے، الا قليلا منهم، مگر صرف چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ ایسے ظالموں کو بخوبی جانتا ہے جو مطالبہ تو کر رہے تھے مگر دل میں ان کے حکم کی بجا آوری نہیں تھی. ایسے ظالم جو مانگ تو رہے تھے جہاد کا حکم اور اس پر عمل کرنے والے نہ تھے، ایسے ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. آیت نمبر 246 246. اب اس کے بعد جو آیت ہے آج کے درس کی آیت، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا، وقال اور کہا، لہم ان لوگوں سے، نبیہم ان کے نبی نے. کون ہے نبی؟ کیا ہے ان کا نام؟ حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والتسلیم. کہا انہوں نے ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، قد بعث، قد کا مطلب قریب کے ہوتا ہے، قریب، مگر قد جب بھی آتا ہے یقیناً کے معنی پیدا کرتا ہے. قد بعث یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، ان پر بھی بے شک آ گیا، قد آنے کے بعد بھی بے شک کا معنی پیدا ہو گیا. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً بعث، بعث کے معنی آنے کے عربی زبان میں بھیجنے کے ہیں، مگر یہاں پر میں نے کیا بتلایا تھا؟ مقرر کرنے کے. بے شک اللہ نے مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے، طالوت، کس کو؟ طالوت کو، ملکہ بادشاہ. ملکہ مصدر ہے اس لیے کا آنے کے بعد اوپر دو زبر آ گئے، ملکہ. ایک عربی کا چھوٹا سا نقطہ غور کریں. اگر کوئی پڑھنے والے اس کو یوں پڑھے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکہ، طالوت ہے، طالوت ملکہ اگر بول دے تو جو طالوت ہے جو کہ ایک آبجیکٹ ہے، یعنی کہ مفعول ہے، وہ فاعل بن جاتا ہے. بے شک اللہ نے فرض کر دیا ہے بادشاہ، کس کے ذریعے سے؟ طالوت کے ذریعے سے، ایسا معنی نکلتا ہے. جبکہ ہے کیا؟ بے شک اللہ نے مقرر کر دیا طالوت کو بادشاہ، طالوت ملکہ. یہاں پر تو ہے کہ بات پوری ہو گئی. ان کے نبی نے جو بات کہنی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی. اب اس میں کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تو ہے. قالوا، وقت کے نبی کے جواب کو سن کر انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، کہا انا یکون، انا ارے کیسے ہو سکتا ہے، یکون لہ کہ اس کے لیے، یکون یعنی اس کے لیے ہو ملک، حکومت، سرداری، بادشاہت. ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بادشاہت ہو، اور وہ بھی ہم پر، علینا، ہم پر.
انا یکون لہ الملک علینا، ارے اس کی حکمرانی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے طالوت کی، نحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے، بادشاہت کے اس کے مقابلے میں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دوسری سب سے بڑی کمزوری اس میں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حکمران پسند نہیں کرتے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کے اندر اس کو وسعت ہی نہیں دی گئی ہے، وہ تو فقیر اور کنگال ہے، تنگ دست ہے. ایسا ہمارا بادشاہ کیسے ہوگا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کیونکہ نبی نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ میں طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر رہا ہوں، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے چنا ہے اس کو تم پر. دو تین معنی نکلتے ہیں اس کے. تم میں سے اللہ نے اس کو چنا، پہلا معنی. دوسرا، تم پر حکومت کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چنا. علیکم، تم پر حکومت کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چنا، تمہارا وہ بادشاہ ہوگا، اللہ نے اس لیے اس کو چنا. یہی وہ لفظ ہے جس پہ ہم آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ مانی چننا، وہی لفظ ہے. ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ یصطفی یعنی چننا، اس سے مصطفیٰ یعنی چنا گیا، سلیکٹڈ ون، چوزن ون، چوزن. تو اللہ نے طالوت کو چنا ہے تم میں سے تاکہ وہ تم پر حکومت کرے، تاکہ وہ تمہارا بادشاہ ہے. وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے چن لیا تھا، وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ چننے کی وجوہات میں سے دو اہم وجہ بتاتا ہے. چننے کی وجوہات میں سے دو اہم وجہ بتلاتا ہے. وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو اللہ نے بساط دے دی ہے، حیثیت دے دی ہے، زیادتی دے دی ہے اس کو. فی العلم، علم میں، والجسم اور جسم میں، اور قوت اور طاقت میں. تمہارے مقابلے میں، ظاہر سی بات ہے، تمہارے مقابلے میں طالوت کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور قوت اور طاقت اور جسم سے اللہ نے نوازا ہے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ. اب یہ مت سمجھو کہ اللہ نے چن لیا کسی ایسے کو ہی، نہیں، اللہ نے چنا، سوچ سمجھ کر چنا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی ملکیت میں سے دے دیتا ہے حکومت کرنے کے لیے. گویا کہ یہ ضمنی ہے، اصل ملکیت، اصل ملوکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اپنے ملک میں سے جس کے لیے چاہے چھوٹا سا ٹکڑا دے دیتا ہے کہ جاؤ حکومت کرو. واللہ یؤتی ملکہ، اپنا ملک، اپنی حکومت میں سے ایک ٹکڑا اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہے. گویا کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ نے دے دیا، بھلے ہی وہ تم پر کسی طریقے سے فضیلت نہ بھی رکھتا ہو، اللہ نے دے دیا بس. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح. کل تک کی جو بھی درس ہوئے ہیں اس پر ہم نے یہ نصیحتیں حاصل کی کہ وہ بنو اسرائیل جو
ذلت اور خواری میں مبتلا تھی، ذلت اور خواری میں اور رسوائی میں مبتلا تھی، جسے جگہ جگہ کاٹا جا رہا تھا، مارے جا رہے تھے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اس کی 3 وجوہات میں نے بیان کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ وقت کے نبی کی جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح قدر نہیں کرتے تھے۔ انبیاء کو تو بعض انبیاء کو تو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ انبیاء کو جس طرح درجہ دینا چاہیے اس طرح درجہ نہیں دیتے تھے۔ بسا اوقات تو نبی کا جو درجہ ہوتا تھا اس کے امتیوں کو دے دیا جاتا تھا۔ دوسری وجہ، ان کے اندر سے توحید نکلتا جا رہا تھا، نکل رہا تھا اور شرک سرایت کر رہا تھا۔ تیسری وجہ، بدعتیں ان کے دین میں رواج پا چکی تھی اور سنتوں کی جگہ لے رہی تھی۔ رسم اور رواج اور بدعتیں سنتوں کی جگہ لے رہی تھی، جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی طاری ہو گئی۔ یہ تفاسیر میں یہی 3 وجوہات آئی ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ تو اسلام کی باتیں ہیں، بنو اسرائیل کے دین میں یہ ساری باتیں کہاں سے آئی؟ ہر زمانے میں جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کیا ہے، کسی قوم کو برباد کیا ہے، تو بالخصوص ان 3 وجوہات کی بنیاد پر: وقت کے نبی کی قدر نہ کرنا، شرک میں ملوث رہنا، توحید کی قدر نہ کرنا، اور بدعتوں کا ایجاد کرنا دین کے نام پر۔ جو بچے کچھ جو دین کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی دین میں کیا کر دیے؟ بدعتیں ایجاد کر دی اور بدعتوں کو دین سمجھ لیا۔ اللہ ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اسی سے ہم نے یہ بھی نصیحت حاصل کی تھی کہ یہی حرکتیں آج مسلمان بھی کر رہا ہے۔ وقت کے جو نبی، آخری نبی، قیامت تک رہنے والے، نبوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آج قدر جس طرح کرنی چاہیے مسلمان آج نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کا ایک جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آج مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے زیادہ انسانوں کے اقوال، انسانوں کی نصیحتیں، انسانوں کے تھیریز، انسانوں کے فنڈے، انسانوں کی منطقیں زیادہ یاد ہیں نبی کی احادیث کے مقابلے میں۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کی باتیں کہاں ہیں؟ نبی کی باتیں ہمارے جسم میں خون کی طرح کیوں نہیں دوڑتی ہیں؟ کسی ایک مسئلے پہ آپ پوچھو اس مسئلے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو 10 باتیں امتیوں کی پیش کریں گے اور 1 بات نبی کی پیش کریں گے۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں نبی کی بات ہے کہاں، کیوں ہے؟ نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بسا اوقات اس سے پہلے میں نے بہت ساری مثالیں اور دلائل دی ہیں کہ نبی کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امتی کی بات کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور شرک تو اتنا بھرا پڑا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زندہ آدمی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے لوگوں کو۔ بدعت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بدعتوں میں ملوث مسلمان، پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کیا اور بدعت کیا ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے، کھانے کے کتنے آداب، پینے کے کتنے آداب، نہانے کے کتنے آداب، آداب سنتیں مستحبات، یہ کہتے کہتے مکس کر کے کم سے کم 15-20 چیزیں ایسی بتا دیتے ہیں جو پورا اسلام ہوتا ہے ان کے مطابق، جبکہ اگر چھانٹ لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مشکل سے چند باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے میری کھانے کی سنتیں، یہ ہے میری پینے کی سنتیں۔ اب اس میں اگر 4 کھانے اور پینے کی سنتیں ہیں تو 16 اس میں مستحبات، غیر مکروہات، آداب کہہ کر جوڑ دیے گئے، اس کو اسلام سمجھ کر لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کس کا درجہ زیادہ ہوا، سنت کا یا بدعت کا؟ جب یہ مسلمان میں آیا تو یہ ہلاکت کا باعث بنا مسلمانوں کے لیے۔ دوسری میں نے جو بات بیان کی وہ یہ
کہ ان پر اب کوئی حکومت بھی جلدی نہیں کر سکتا ہے. جب ایسی برائی ایسی خصلت جب پیدا ہو جاتی ہے کسی قوم میں تو ان پر کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ جو اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے، جو نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اس کے اندر کوالیفائڈ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جہالت آ جاتی ہے. اب یہ اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی غیر کو پہچان سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہو رہا ہے. وقت کے نبی سے سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو. ہم ہمارے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہماری اولاد سے ہم دور کر دیے گئے ہیں، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو، اس کے ساتھ ہم مل کر جہاد کریں گے، لڑیں گے ہم. اور فوراً اس حکم سے سرتابی کر دی. کیوں؟ اس کا بیان آیت نمبر 247 میں ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا ہے. طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا ہے. اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے وقت کے نبی نے کہا، اللہ کا نام لے کر کہا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ قد بعث بے شک یقیناً مقرر کرتا ہے لکم طالوت ملکا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. جواب میں کیا کہا؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، ہم پر اس کی حکمرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے، بڑی اہم وجہ ہے. طالوت ایک عام سپاہی تھے. طالوت ایک عام سپاہی تھے، مگر جنگ کے سارے فنون جانتے تھے. جنگ کے سارے فنون جانتے تھے. اور بنو اسرائیل کا جو بادشاہت کا جو خاندان تھا، اس میں عام طور پر بادشاہ چلے آ رہے تھے، یہ اس میں سے نہیں تھے. اس سچویشن کو اگر آپ سمجھیں گے تو ان کا یہ سوال کرنا بات سمجھ میں آئے گا. اور بڑی پیاری اچھی نصیحت اس آیت سے ہمیں ملے گی انشاءاللہ، اس کو میں آپ کے آگے رکھوں گا. کیا کہا؟ یہ ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جس خاندان میں بادشاہت چلی آ رہی تھی یہ اس میں سے نہیں تھے، اس خاندان سے نہیں تھے. ایک عام سپاہی تھے، فوج کے ایک عام سپاہی تھے. تو کہا یہ تو بادشاہ کے خاندان میں سے نہیں ہے. اور وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، تو فقیر اور تنگ دست ہے. بادشاہت کا جس کا خاندان چلا آتا تھا وہ تو لوگوں کے پیسوں سے اپنے گھر بھرتا تھا، تو پیسہ ہی پیسہ ہوتا اس کے پاس. تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پر بادشاہ کیسے ہوگا، یہ تو بادشاہ خاندان ہے ہی نہیں. اور کیا کہا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ ہم کو حق ہے حکومت کرنے کا. یہ ان لوگوں نے کہا جو بالخصوص بادشاہت کے خاندان میں سے تھے. بادشاہت کے خاندان سے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہت کے خاندان میں سے، ہمارے خاندان ہمیشہ بادشاہت چلی آ رہی ہے، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار اس کے مقابلے میں. یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ معلوم ہوگا کہ حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے تک قریب قریب موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1000 سال کا وقفہ گزرتا ہے، کوئی نبی نہیں آتا ہے. کوئی نبی نہیں آتا ہے. جس کے پاس کوئی نبی نہ آئے، دین کی کیا بات ہوگی اس کے پاس، دین کی کون سی سمجھ ہوگی اس کے پاس. تو ظاہر سی بات ہے جو بھی سسٹم انہوں نے بنایا تھا دنیا کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے، وہی سسٹم ان کے پاس تھا. اس حساب سے بادشاہت کا جو خاندان تھا ان کے مطابق بادشاہت میں سے ہی بادشاہ بننا چاہیے تھا. اللہ نے اس اصول کو توڑ دیا اور کہا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی ملکیت میں سے دے دیتا ہے حکومت کرنے کے لیے، جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. اللہ کے لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ بادشاہت کا خاندان ہو تو میں بادشاہ مقرر کروں گا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مرضی سے بادشاہ چنتا ہے، اپنی مرضی سے بادشاہ چنتا ہے.
بار بار لفظ بادشاہ 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 آ کر خود یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے، کوئی غیر شرعی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کے باہر کا لفظ نہیں ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کو قرآن استعمال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہت نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اگر بادشاہ ہو، اگر وہ احکام الہی کا پابند ہو، انصاف پسند ہو، تو اس کی حکومت نہ صرف مطلوب ہوگی بلکہ محبوب بھی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بادشاہ کو پسند کر رہا ہے، چن رہا ہے۔ دوسری نصیحت کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بادشاہ کے خاندان سے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگوں کی نگاہ میں کون لائق ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے ویو کا، ویوز دیکھنے کا نظریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کام کو کرتا ہے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، اللہ اپنا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں لائق بادشاہ کون ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نگاہ میں لائق بادشاہ کون ہے۔ طالوت اللہ کی نگاہ میں لائق بادشاہ تھا، بننے کے قابل۔ اللہ نے وجہ کے دو وجوہات بیان کی، کہا کہ وہ علم کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی، اور اللہ نے اس کو چن لیا تھا کہ بادشاہ ہوگا۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو ہمارا حکمراں ہے، بڑا پیارا نقطہ بتا رہا ہوں، جو ہمارا حکمراں ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو چنے تو وہ پرفیکٹ ہوگا، وہ لائق ہوگا، وہ سوٹیبل ہوگا۔ ہم اس کو چنے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، ورنہ جتنی عقل مند سمجھدار یہ بنو اسرائیل تھی اس سے زیادہ کوئی نہیں تھے، مگر ان کی پسند کو اللہ نے رد کیا۔ کیوں؟ انا موجود تھی، انانیت۔ ہم ہیں، ہمارے خاندان سے بادشاہ ہو تو ہی ہم قبول کریں گے۔ اللہ نے کہا تمہاری سوچ میری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں نے جس کو چن لیا وہ بادشاہ ہے۔ اسلام نے بھی یہی اصول اپنایا کہ کوئی سردار، کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ کیسے ہو، تو اسلام یہ نہیں کہا کہ 100 لوگ ہیں تو سب کے سب ووٹنگ کرو، اگر 51 اگر کسی جگہ پر آ جائے تو ان کے حساب سے جو ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ اسلام نے اصول دیا ہی نہیں۔ اسلام نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے جس کو چاہے حکومت کے لیے، جیسا کہ یہاں پہ آئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے جس کے لیے چاہے۔ خود بخود ماحول اس طرح بن جاتا ہے کہ چند اشراف خیر خواہ حضرات کسی ایک کو کہتے ہیں صاحب آپ ہمارے حکمراں، جس کو عام طور پر لوگ مجلس شورا کا نام لیتے ہیں۔ اگر مجلس شورا خیر خواہ حضرات، شریف النفس حضرات کی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر وہ مقرر کر دیں کہ فلاں ہمارا امیر ہوگا، کافی ہے، اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر مجلس شورا نہیں بھی ہے، ایک آدمی بڑا معتبر، قریب 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال سے لوگ اس کو مانتے آ رہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، کسی نہ کسی سے مرعوب ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے ماتحت چلنے کی عادی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس میں حاکم نہیں ہوتا، انسانیت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ مرعوب ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی مرعوب ہوتی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میرے بعد فلاں، کیوں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، متقی سمجھتا ہوں، اگر وہ کہہ دے کہ یہ تمہارا امیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حالانکہ بات عقل میں بیٹھنے والی نہیں ہے، مگر قرآن مجید اور احادیث تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی خلیفہ مقرر ہوئے ووٹنگ کی وجہ سے نہیں ہوئے، جمہوریت کی بنیاد پر نہیں ہوئے، انہیں طے کر دیا گیا یہ ہمارے امیر بس ہو گئے۔ ہاں، جب وہ امیر بن گئے، جب وہ خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں نے مجلس شورا بنائی۔ دیکھیے فرق ہے، مجلس شورا بنائی تاکہ کوئی مسئلہ آئے تو رائے مشورہ کیا جائے۔
اب ہم لوگ مجلس شورا کب بناتے ہیں؟ خلیفہ مقرر کرنے کے لیے، بادشاہ مقرر کرنے کے لیے، امیر مقرر کرنے کے لیے ہم مجلس شورا بناتے ہیں. اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو آخرکار پھر مسئلہ آ کر وہیں اٹکتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں کو بنانے کا، چلو ٹھیک ہے اتفاق. یہ اصولی غلط ہے. ایک اگر اس بات کو اگر سمجھے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. وہ یہ کہ جہاں ایک معاشرہ ہو، جہاں ایک سوسائٹی ہو، خود بخود کوئی میں منطقی یا خیالی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی دقیہ نویسی بات نہیں کر رہا ہوں، خود بخود اس معاشرے میں ایک آدمی عزت دار، 2 آدمی عزت دار، 3 آدمی عزت دار ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے خود بخود. ایسے ہی وہ آدمی ان کا امیر اور خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا انداز ایک حدیث میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، غور کیجیے اس حدیث پر، شاید یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. غور کیجیے اس بات کو، یہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی اصول میں یہ فٹ نہیں ہونے والی بات، اور انسانی عقل میں تو یہ آنے والی نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نوافل پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا درجہ بڑھتا رہتا ہے اللہ کی نگاہ میں. بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس یہ حدیث کا الفاظ ہے، خوش ہوتا ہے اور اپنے پاس کے مقرب فرشتوں میں اعلان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، فلاں جو بندہ ہے، نام کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے پوری دنیا میں، فلاں جو بندہ ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. صحیح بخاری سے مسلم کے الفاظ. نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو اس میں حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے، حدیث اپنی جگہ پہ صحیح سالم اور پرفیکٹ ہے. فرشتے جب رب تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تو فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر فوراً 7ویں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو، فلاں سے اللہ تبارک تعالیٰ خاص محبت کرتا ہے، اس لیے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. 7ویں آسمان کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے، کیونکہ رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. یہ خبر انہیں مل گئی تو خوشی کے مارے فوراً وہ 6 آسمان والے لوگوں میں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے 6 آسمان کے فرشتوں ہم لوگ فلاں سے محبت کرتے، لہٰذا تم بھی کرو. یہاں تک کہ یہ اعلان اوپر سے نیچے پھر نیچے اترتے آسمانی دنیا پر، دنیاوی آسمان پر فرشتوں تک آتا ہے. وہ فرشتے جب سنتے ہیں تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے. وہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کبھی یہ اعلان سنائی نہیں دیتا. کیوں؟ یہ غیب ہے میرے بھائی. غیب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، غیب کو کوئی چھو نہیں سکتا، غیب کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا. غیب کے ساتھ ایک ہی عمل کیا جا سکتا ہے، وہ ہے ایمان. ایمان رکھنا ہوگا اس پر کہ وہ دنیاوی آسمان کے فرشتے اعلان کرتے ہیں اے دنیا کے لوگوں. اس میں کوئی مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، سکھ، بدھسٹ کوئی فرق نہیں. اے دنیا کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے فلاں سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم سب کے سب اس سے محبت کرو. غور کیجئے اس حدیث پر، انشاءاللہ ساری حکومت، بادشاہت، خلافت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ان حدیث کو نہیں سمجھا، آیتوں کو نہیں سمجھا. ہم نے سمجھا تو بس ایک ہی چیز سمجھا، میرا عقل، میرا دماغ، میری ہوشیاری، میری چالاکی، میں اتنا پڑھا لکھا، میں نے فلاں اور فلاں کیا، میں بیسٹ سے بیسٹ چن سکتا ہوں. ہم لوگ بیسٹ سے بیسٹ آدمی چن سکتے ہیں. ہم کے اندر ہم چلے گئے. حدیث میں کیا ہے؟ اے لوگوں فلاں سے محبت کرو. تو حدیث میں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے انسانوں کے دل اس کی طرف مرعوب ہو جاتے ہیں، التفات کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں. اس لیے دوسری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہیں. اللہ جس دل کو چاہتا ہے اس وقت پلٹ دیتا ہے، جب چاہتا ہے تب اس دل کو پلٹ دیتا ہے. فلاں کے تعلق سے نفرت تھی، اللہ تعالیٰ ایک ایسا
کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نفرت محبت بدل جاتی ہے. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک صحابی رسول آتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے مائی عائشہ رضی اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے تھے, سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے تاکہ میں بھی اس پر عمل درآمد ہو جاؤں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے تو ایسی کوئی خاص دعا یاد نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے. حال پتہ ایک دعا کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑھتے ہوئے سنا ہے. کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی اس طرح کی دعا کر رہے ہیں, سوچنے کی بات ہے. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے دلوں کے پھیرنے والے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. کہ دل کبھی پلٹ جاتا, تو ثابت قدم رکھ. معلوم ہوا کہ اللہ کے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے دل ہیں. ہم 100% پرفیکٹ کام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں اللہ جتنی صلاحیت دے ضرور کرے, مگر نتیجہ اے اللہ کے ہاتھ میں. نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آج جتنے بھی جگہ پہ اس قسم کی ووٹنگ ہوتی ہے, اس قسم کے سسٹم ہوتے ہیں, اتنا پرفیکٹ سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا پرفیکٹ سسٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلاننگ میں ایک مہینہ گزر جاتا ہے. صرف پلاننگ میں. میں کہتا ہوں ایسی پلاننگ کی کیا اہمیت ہے جو امپلیمنٹ ہی نہ ہو. ہے کوئی اہمیت؟ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے, اس کا نفاذ ہی نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی تدابیر کی اہمیت کیا ہے؟ تو بہتر ہے وہ تدابیر اختیار کیے جائے جو ہلکے پھلکے چھوٹے ہوں, مگر اس کا نفاذ ہو سکے, تاکہ اس کے اندر غلطیاں پھر اصلاح ہو, غلطیوں کی اصلاح ہو. اس طرح سسٹم بنتا ہے, اس طرح سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. سسٹم ایک ہی بار میں پرفیکٹ کبھی نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ دنیا ہے, اس کا سسٹم چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے جس طریقے سے پرفیکٹ اس دنیا کا نظام اللہ نے بنایا, ویسا کوئی نہیں کر سکتا ہے. آج انسان اس بات کو نہیں سمجھا, ہر کام میں پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہر کام میں پرفیکٹ, ہر کام میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے. ساری باتیں اس لحاظ سے نکل رہی ہے کہ اپنا امیر, اپنا بادشاہ, اپنا خلیفہ چننے کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہے, نہ خود میں نہ امیر میں نہیں ہے. اصل ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مرعوب ہو جاتے ہیں, چنا جاتا ہے, وہ چنا جاتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ, ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے. تبھی تو جو بار بار حدیث میں اس ضمن میں لے کے آ رہا ہوں, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے عبد الرحمن, کبھی کرسی کی خواہش نہ کرنا, کبھی حکومت کی خواہش نہ کرنا. اگر خواہش کی اور تجھے مل گئی تو قسمت سے مل جاتی ہے, مل گئی تو سمجھنا اللہ کی مدد اور اعانت تیرے ساتھ نہ ہوگی. اور اگر تو نے خواہش نہیں کی اور پھر مل گئی تو اللہ کی طرف سے تائید غیبی تیرے شامل حال ہوگی. یہ حدیث کیا ذہن دے رہی ہے, کیا عقیدہ دے رہی ہے, کیا تصور دے رہی ہے؟ وہ یہی کہ اللہ چنتا ہے, اللہ دے دیتا ہے جس کو چاہے. ہم نے اللہ کی معرفت سے زیادہ دنیا کی معرفت زیادہ ہے ہمارے پاس. دنیا کے اصول, دنیا کے فنڈے, دنیا کے رولس اینڈ ریگولیشن بہت زیادہ یاد ہے. اللہ تبارک جو عقائد, جو اصول دیتا ہے وہ ہمارے پاس کم ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, قرآن میں کہتا ہے اللہ چنتا ہے. یہ ذہنیت ہوگی تو ہر انسان میں سادگی آئے گی. کیا آئے گی؟ سادگی آئے گی. سن کر چلنے کی عادی ہوگا. آج انسان سن کر نہیں چلتا, سنا کے چلتا ہے, منوا کے چلتا ہے. تو ہر کوئی بادشاہ بننے کے لائق ہوگا, ہر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بننے کے لائق سمجھے گا. ظاہر سی بات ہے فساد ہوگا. اب آپ بتائیے, جس دیش میں ہم رہتے ہیں, ڈیموکریسی جہاں پہ ہے, جمہوریت جہاں پہ ہے, ہر بار ایم ایل اے کے لیے, کارپوریٹر کے لیے, فلاں کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے. ہر ایک خواہش مند ہے کہ میں کارپوریٹر بنوں, میں ایم ایل اے بنوں, میں پی ایم بنوں, میں فلاں بنوں. یہاں تک کہ حیرت ہوگی اگر آپ عوام میں ذرا سا نظر دوڑائیں تو ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جن کی کوئی حیثیت وقت نہیں وہاں تک پہنچنے کی, پر خیال ضرور یہ کریں گے کہ انشاءاللہ میں بھی ایک دن کارپوریٹر بنوں گا. خواہشات ہیں اور ہر کوئی اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے.
جب یہ تقویٰ اگر انصاف سے ہوتی، خیر خواہی کے ساتھ ہوتی، تو ضرور شاید کوئی اچھا کارپوریٹر چن لیا جاتا، مگر اس کے اندر بھی رشاکشی، اس کے اندر بھی رشوت خوری، جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا وہ کارپوریٹر بنے گا، جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا وہ ایم ایل اے بنے گا. یعنی کہ حاصل کی جا رہی ہے کرسی، دی نہیں جا رہی ہے. جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، چن لیا جاتا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے چنا؟ خلیفۃ المؤمنین. سب سے پہلے امیر المؤمنین کون چنا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں اشارے زندگی میں دے دیے کہ میرے بعد ابوبکر میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. جیسا کہ میں نے صحیح مسلم حدیث سے پہلے کی درس سے میں نے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، بنو اسرائیل پر زیادہ تر انبیاء حکومت کرتے تھے، مگر میری امت پر انبیاء نہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میری امت پر خلیفہ حکومت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی، خلافت رہے گی، خلافت رہے گی. ایک وقت تک خلافت رہی، کئیوں خلیفہ آئے. مطلب یہ تھا کہ انبیاء حکومت نہیں کریں گے، حکومت کرنے والے حکومت کریں گے. اب بعض لوگ اس پہ سے یہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ صرف خلیفہ رہیں گے نا، جب صرف خلیفہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جب صرف خلیفہ رہیں گے تو صرف خلافت صحیح ہے، بادشاہ غلط ہو گئی. میں کہتا ہوں کسی ایک چیز کے صحیح ہو جانے سے دوسری چیز غلط ہوتی ہے کیا؟ اس مثال کے طور پر میں نے بازار سے سیب نہیں خریدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز غلط ہو گئی، اس کا مطلب میں نے سنترے بھی نہیں خریدا، یہ مطلب نکلتا ہے. ہو سکتا ہے میں نے سنترے خریدے ہو، سیب نہیں خریدنے کا مطلب سنترے نہیں خریدنا ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں نے اس سے یہ منطق، یہ لاجک نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور خلیفہ قیامت تک اگر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے اپنے صحابی سے کہ دیکھ اگر تو زندہ رہا تو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. ایک وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس میں کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو دیکھے گا اس میں کہ اختلاف بہت زیادہ ہوگا، پھر تجھ پر ظلم بھی ہوگا. پھر کیا کرے؟ اپنا حق ادا کرتے رہو اور ظلم کو سہو اور مانگو اللہ سے جس نے اس کو تم پر مسلط کیا. جہاں حدیث یہ کہتی ہے خلافت کے تعلق سے، قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہت بھی تو ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کو مقرر کر رہا ہے. گویا کہ کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے؟ نہیں، اللہ مقرر کر رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں بادشاہ، امیر، خلیفہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل ہے حکومت کرنے والا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنے والا ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. اس لیے اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں. بنو اسرائیل کا ایک اور جملہ جو انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، یہ ہو ایسا ہی ہے جیسا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا انا خیر منہ. کیا کہا تھا ابلیس نے؟ انا خیر منہ. تو اللہ تو مجھے ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. انا خیر منہ، میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. اللہ نے کہا میرے آگے بڑائی نہ مار، جا تو میری درگاہ سے راندہ ہو کر نکل جا، برباد ہو کر نکل جا، ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، راندہ درگاہ تو یہاں سے ہو جا. کیا کہا اس نے؟ بڑائی ماری، کہا میں اس سے بہتر ہوں. بنو اسرائیل نے یہی کہا کہ ہم اس سے بہتر ہیں حکومت میں. اللہ نے کہا اللہ کے پاس یہ سب نہیں چلتا، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہے. ہاں اب آئیے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چنا اللہ نے دو وجہ بھی بیان کیے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے جس کو چنا ہے وہ تمہارے مقابلے میں علم میں زیادہ اور جسم میں زیادہ ہے. یہ شرائط ہے کسی حاکم
اور بادشاہ کے مقرر کرنے کے لیے. کوئی حاکم اور بادشاہ اگر بن رہا ہے تو کم سے کم یہ 2 صلاحیتیں اس میں ہو قرآن کے مطابق. کیوں؟ علم سمجھداری ہے جس سے فیصلہ صحیح کیا جا سکتا ہے. علم عقل نہیں ہے، غور کیجیے آپ. اور نہ قرآن مجید میں عقل کا بھی بہت سی جگہ پہ لفظ استعمال ہوا ہے. آج لوگ علم اور عقل دونوں لفظ میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. عقل کو علم کہتے ہیں، علم کو عقل کہتے ہیں، جبکہ عقل کا لفظ قرآن مجید نے بہت سی جگہ پہ استعمال کیا ہے. اور جہاں علم استعمال کیا ہے وہاں پر منزل من اللہ کا ذکر ہے. منزل من اللہ کی طرف جو چیز نازل ہوتی ہے اس کا ذکر ہے کہ جس کے رہنمائی میں عقل میں کہیں فطور نہیں آتا، جس کے بغیر ہمیشہ عقل میں فطور آتا ہے، بگاڑ آتا ہے. یہاں پر علم کہا سمجھداری کو، اور دوسرا جسم کہا جو جہاد کے لیے ضروری ہے، لڑائی کے لیے ضروری ہے. اگر جہاد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، صرف کسی ایک کام کو، اور کیجیے کسی ایک کام کو ایک وقت تک مینیج کرنا ہے، تو اس کا امیر کون ہوگا؟ جو سب سے اچھا زیادہ علم رکھنے والا وہ ہوگا. پوچھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروہ کے اوپر، کسی جتھے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر کیسے مقرر کرتے تھے؟ کہتے تھے امیر، امام وغیرہ. کہتے تھے کہ جب تم اگر سفر کے لیے نکلو 2 سے زیادہ ہو، اور جب تم سفر کے لیے نکلو نماز کا وقت آ جائے تو تم میں امیر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں امیر وہ ہوگا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. اب وہ عرب تھے، غور کیجیے، عرب تھے، وہ قرآن زیادہ یاد رہنے کا مطلب ہے عربی زبان سمجھتی بھی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ سے مراد قرآن کو حفظ کر کے سمجھنا بھی ہے اس حدیث میں. وہ تمہارا امام ہوگا جو نماز پڑھائے گا، تمہارا امیر ہوگا اس سفر کے لیے. اگر اس میں سب برابر ہو تو کہا جس کے پاس دین کا زیادہ علم ہو، قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہو، وہ تمہارا امیر ہوگا، وہ تمہارا امام ہوگا. اور اس میں بھی اگر سب برابر ہو تو جب بزرگی میں عمر میں زیادہ ہوگا وہ ہوگا. کیا بہترین ترجیح دیکھیے آپ. آج اس ترجیح کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے والا ہے، جس کے اطراف لوگ چمچے ہلاتے ہیں، وہ زیادہ ہمارے لائق ہے، یا اس کی حکمت زیادہ ہوگی. یہاں تک کہ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے، لوگوں کے طور طریقے بہرحال کاموں کو مینج کرنے کے، ایسے لوگوں کو خاص طور پر مجلس شورا میں لیتے ہیں جن کو آتا کچھ نہیں، بالخصوص علم کچھ نہیں، نہ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، مگر پالیٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں تاکہ کام کہیں اٹک جائے تو پولیس والوں کو فون کر چلو کام کر دو، ہمارا کام ہو جاتا. ایسے لوگ جان بوجھ کر رکھتے ہیں تاکہ کام. میں کہتا ہوں کام کر کے دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، آپ بھروسہ تو رکھو اس کی ذات پہ. جب تک انسانوں پہ منحصر ہوں گے ایسے لوگوں کے کام بھی نہیں ہوتے. جب اللہ کی ذات پہ منحصر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے سچے لوگ بھی دے گا اور کام بھی کر کے دے دے گا. اصل توکل اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ. انشاءاللہ اس آیت تعالیٰ سے اور کچھ باتیں مزید باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ کے آگے اور رکھوں گا. اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.